بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا علم الصرف کا سبق ہے فصل نمبر 4 یعنی لام تاکید بانون تاکید کی گردان۔ لیکن گردان پڑھنے سے پہلے ہم اس کا قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، تو چلتے ہیں قاعدے کی طرف۔ ہاں جی، قاعدہ ہے ہمارا نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے۔ کون کون سی؟ ایک نون ثقیلہ اور ایک نون خفیفہ، ٹھیک ہے۔ اب نون ثقیلہ کس کو کہتے ہیں جی؟ نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ نون مشدد۔ اب نون مشدد کیا ہوتا ہے؟ نون لگا کے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر شد کی علامت لگا دیں، اس کو ہم کہتے ہیں نون مشدد، جس نون کے اوپر شد ہو، ٹھیک ہے۔ اب شد کے ساتھ اس کے اوپر زبر بھی ہو سکتی ہے، یا زیر ہو سکتی ہے، یا پیش کوئی بھی علامت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نون کو ہم کہتے ہیں نون مشدد یعنی نون ثقیلہ۔ اب آگے چلتے ہیں، نون خفیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نون ساکن کو کہتے ہیں نون خفیفہ، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کون سا ہوتا ہے جی؟ اب نون کے اوپر اگر یہ ہم جزم کی چھوٹی سی دال والی علامت لگا دیں نا، تو یہ ہوتا ہے نون خفیفہ، مطلب اس علامت کو ہم جزم کہتے ہیں۔ جزم والا نون ہوگا نون ساکن، سکون کی حالت میں جو نون ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نون خفیفہ۔ آگے چلتے ہیں، نون ثقیلہ 14 سیغوں میں آتا ہے، نون خفیفہ صرف 8 سیغوں میں آتا ہے۔ اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، نون ثقیلہ جو ہے کتنے سیغوں میں آتا ہے؟ 14 سیغوں میں، اور نون خفیفہ 8 سیغوں میں آتا ہے۔ باقی جو 6 سیغے ہیں ان میں نون خفیفہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے ان میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ جس نون ثقیلہ سے پہلے الف ہوگا اس کا نون خفیفہ نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں جی، لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ اب لام تاکید کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا لام لگا کے نا اس کے اوپر زبر، ٹھیک ہے، یہ زبر والا لام تاکید ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، اور یہ تاکید کے لیے لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوگا، مفتوح مطلب اس کے اوپر زبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے دوسرے لفظوں کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ چھوٹا لام ہوتا ہے۔ جیسے ہم چھوٹی اشکال لکھتے ہیں الف بے کی، ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح ایسے سمجھ لیں لام کی چھوٹی شکل ہے۔ اب آگے ہے جی بحث لام تاکید بانون ثقیلہ بنانے کا قاعدہ۔ یہ ہے، کیا قاعدہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں، اب مضارع کی گردان آپ کو پہلے یاد رکھنی پڑے گی۔ کون سی تھی مضارع کی گردان؟ یفعلوا یفعلانی یفعلون تفعلوا تفعلانی یفعلن، یہ والی گردان پوری، ٹھیک ہے۔ اس گردان کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ لام تاکید، مطلب اس گردان کے ساتھ ہم نے اس لام کو جوڑنا ہے، اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دینا، اور اس حرف کے آخر میں ہم نے نون ثقیلہ کون سا؟ یہ والا نون، یہ والا نون لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، شد والا نون، ٹھیک ہے۔ اب آگے رہے، آخر میں نون ثقیلہ لگا دو، اور 7 سیغے ایسے ہیں جن میں سے نون اعرابی کو گرانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے نون اعرابی کو گرا دینا ہے، جیسے ہم نے پچھلے والے سبق میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغوں سے واو اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا دور کر دینی ہے، ٹھیک ہے، یا کو ہٹا دینا ہے اور ادھر سے ہم نے واو کو ہٹا دینا ہے۔ جمع کی صیغہ جو ہوتا ہے جیسے یفعلو، ٹھیک ہے، آخر میں واو آ رہا ہے نا، تو اس واو کو ہم نے ہٹا دینا ہے، اور واو کو ہٹا کے ہم نے نون ثقیلہ لگا دینا ہے واو کی جگہ پہ۔ اسی طرح مؤنث حاضر کے صیغے سے یا کو دور کر کے اس کی جگہ پر ہم نے نون ثقیلہ لگا دینا ہے، یا کو دور کر دینا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں دیکھیں، جمع کی جو دونوں صیغے ہیں مؤنث کے، ان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون ثقیلہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، نون ثقیلہ لگانا ہے، لیکن نون ثقیلہ سے پہلے الف کو بڑھا دینا ہے۔ نون ثقیلہ سے پہلے الف کو کیوں بڑھانا ہے بھائی؟ اب دیکھیں، جمع مؤنث کا جو صیغہ ہوتا ہے جیسے یفعلنا، ٹھیک ہے، یفعلنا جو ہے، اب آخر میں اس کے نون آ رہا ہے، کیونکہ ان دونوں صیغوں کے ساتھ یفعلنا اور تفعلنا جو ہے، ان کے ساتھ ہم نے ان دونوں کا نون نہیں گرانا ہوتا، ان دونوں صیغوں کا ہم نے نون نہیں گرانا ہوتا۔ جب ہم نون نہیں گرائیں گے
تو اب دوسرا نون ثقیلہ جب لگے گا تو اب دونوں نون کو سیپریٹ کرنے کے لیے، الگ الگ کرنے کے لیے ہمیں درمیان میں الف لگانا ہوتا ہے. الف کیا کر دیتا ہے، ان دونوں نون کے درمیان ایسا سمجھ لیں ایک دیوار آ جاتی ہے، ان دونوں کو سیپریٹ کر دیتا ہے. اب انہوں نے بھی یہاں پر یہی بات بتائی ہوئی ہے تاکہ نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ کے جمع ہونے سے صیغہ جو ہے ثقیل نہ ہو جائے، بھاری نہ ہو جائے، سخت نہ ہو جائے صیغہ، الفاظ جو ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں جی. اس الف کو الف فاصل کہتے ہیں. ایسا سمجھ لیں فاصلہ دینے والا الف. ٹھیک ہے، کیونکہ دو نون کے درمیان اس نے فاصلہ دے دیا، الگ کر دیا ان کو. تو اس الف کو ہم کہتے ہیں الف فاصل، کیونکہ یہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کو جدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی. آگے ہے نون ثقیلہ سے پہلے 6 صیغوں میں، یعنی 4 تثنیہ اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں الف ہوتا ہے. ان صیغوں میں الف ہوتا ہے. تو کیا ہوگا، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ان صیغوں میں پیش ہوتا ہے اور اوپر والے جو میں نے صیغے بتائے ان میں الف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اور واحد مؤنث حاضر میں زیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی مطلب نون ثقیلہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. نون ثقیلہ سے پہلے 6 صیغوں میں، 6 صیغوں کے اندر نون ثقیلہ سے پہلے کیا ہوتا ہے، الف ہوتا ہے. یعنی 4 تثنیہ اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان میں کیا ہوتا ہے، ان صیغوں میں الف ہوتا ہے نون ثقیلہ سے پہلے. اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں جو جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب کے جو دو صیغے ہیں ان میں واو سے پہلے آپ کو پتہ ہے پیش ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے اور واحد مؤنث حاضر میں زیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا سے پہلے زیر آ رہا ہوتا ہے نا مؤنث حاضر میں، واحد مؤنث حاضر میں. اور باقی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر اور متکلم کے دونوں صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے زبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی صیغے جو بچ گئے ان میں نون ثقیلہ سے پہلے زبر آ جائے گا. الف کے بعد نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے. اب دیکھیں فار ایگزامپل الف آ رہا ہے اور اس کے بعد نون ثقیلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، شد والا نون آ رہا ہے، تو کیا ہوگا، اب الف کے بعد یہاں پر زبر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، زیر ہوگی، مکسور ہوگا، کسرہ ہوگا. اگر نون ثقیلہ سے پہلے یہ الف آ گیا تو کیا ہوگا، اس نون ثقیلہ کے نیچے زیر ہوگی. نیکسٹ چلتے ہیں جی. اور باقی تمام صیغوں میں فتحہ ہوگی، مفتوح ہوگا مطلب نون ثقیلہ. جس صیغے سے مطلب نون ثقیلہ سے پہلے اگر الف آ گیا تو نون ثقیلہ کے نیچے زیر ہوگی. اگر الف نہیں ہے تو باقی ساروں میں، باقی الف والوں کے علاوہ جو باقی سارے صیغے بچتے ہیں ان کے اوپر کیا ہوگا، فتحہ ہوگی، زبر ہوگی نون ثقیلہ کے اوپر. نون خفیفہ کا بھی وہی قاعدہ ہے جو نون ثقیلہ کا ہے، صرف ساکن اور مشدد کا فرق ہے. ٹھیک ہے، بالکل سیم ٹو سیم صیغے ہیں، صرف اس کے اندر نون کے اوپر شد ہوتی ہے اور اس کے نون خفیفہ کے اندر نون کے اوپر جزم ہوتی ہے. نظم پڑھ لیتے ہیں. اب بیاں کرتا ہوں تم سے قاعدہ لام تاکید اور نون تاکید کا. نون تاکیدی کی اول قسم دو، تم ثقیلہ اور خفیفہ جان لو. مطلب 2 قسمیں ہیں، ایک ثقیلہ اور ایک خفیفہ. بعد ازاں صیغے بنانے کا طریق سن لو مجھ سے دل لگا کر اے رفیق. لام کو تاکید کے اے باوفا، ابتدا میں 2 مضارع کے لگا. ایسا سمجھ لیں مضارع کے سارے صیغے اٹھائیں آپ. ٹھیک ہے، جیسے یفعلوا، یفعلانی، یفعلون ہے تو یہ صیغے اٹھا کے ان سے شروع میں پہلے لگا دیں. جیسے لا یفعلوا، ٹھیک ہے، لا یفعلانی، لا یفعلون. ابھی باقی قاعدہ میں نے نہیں بتایا، صرف لا لگانے کا بتا رہی ہوں. سارے صیغوں پہ آپ شروع میں لا لگائیں، اس کے بعد باقی قاعدہ آگے پڑھتے ہیں. نون کو تاکید کے آخر میں لا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب تاکید لگ گئی ہے، لام لگ گیا ہے وہ زبر والا چھوٹا، جیسے لا یفعلوا،
اب لا یفعلو کے بعد لام پیش لو کے بعد نون سکیلا آ جائے گا. کیا؟ نون مشدد. یہ شد والا نون جو ہے وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور تبدیلی بھی کرنی ہے. جو 5 سیغے تھے ہمارے، جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، ان 5 سیغوں میں جو لفظ کے آخر میں پیش ہوگا، جس بھی حرف کے آخر میں پیش ہوگا، اس پیش کو ہم نے بدل کر زبر بنا دینا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب زبر بن جائے گی تب ہمارا قاعدہ مکمل ہوگا. جیسے اب ہم اس کو یوں نہیں کریں گے لیفعلن، نہیں، اس پیش کو ہم نے زبر دے دینی ہے، تو وہ بن جائے گا لیفعلن. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں جی. نون کو تاکید کے آخر میں لا، 7 جا سے نون اعرابی گرا. 7 جگہوں سے نون اعرابی کو گرا دینا ہے. وہ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں کیا تھا، سیم ٹو سیم ویسے ہی نون اعرابی کو ختم کر دینا ہے. زبر زیر پیش والے نون کو ختم کر دینا ہے، سوائے 2 سیغوں کے. اور وہ آپ کو پتہ ہے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، جن میں نون کو نہیں گرایا جاتا. پھر مذکر جمع سے تو بالیقین دور کر دے واؤ کو اہم نشین. دیکھیں اب جمع مذکر جو ہے، جتنے بھی صیغے ہیں جمع مذکر کے، حاضر یا غائب کے، تو اس میں کیا کرنا ہے، واؤ آتا ہے نا آخر پہ، اس واؤ کو اڑا دو، ختم کر دو. ٹھیک ہے. واؤ سے پہلے جو ضمہ ہے، یہاں واؤ سے پہلے ایک پیش آتا ہے، ضمہ آتا ہے. باقی رکھ اس کو اسی جا ہر ضمہ، مطلب اس کو آپ نے تبدیل نہیں کرنا، اس کو ہر حال میں رہنے دینا ہے، پیش کو رہنے دینا ہے. صیغہ واحد مؤنث میں جو یا، اب واحد مؤنث میں یا جو آتا ہے، جیسے تفعلین، تو صیغہ واحد مؤنث میں جو یا ہے، لی، یا کے مطلب لام کے بعد یا آ رہا ہے نا، تو کیا کرنا ہے، آتی ہے اس کو بھی دے فوراً اڑا. وہ جو یا آتی ہے اس یا کو بھی اڑا دینا ہے. قبل یا کے ہے جو یا کسرہ لگا. ٹھیک ہے. اب یا سے پہلے جو بھی چیز ہے اس کے نیچے زیر ہوگی. دور کرنا ہے نہیں اس کا روا، اس زیر کو اب ختم نہیں کرنا. پھر مؤنث جمع میں اے باخبر، جمع مؤنث میں بعد نون فاصل الف ایزاد کر. مطلب 2 نونوں کے درمیان فاصلہ دینے کے لیے ہم نے الف فاصل کو لگانا ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الف لگا دو. 2 نون الگ الگ ہو جائیں گے. میں نے بتایا تھا 2 صیغے ہیں، دونوں مؤنث کے صیغے ہیں. ان مؤنث والے صیغوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، درمیان میں الف لگانا ہے، پھر جا کے نون ثقیلہ لگانا ہے. تو وہ دونوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہوگا. ہے الف فاصل کا یہ ایک فائدہ. کیا فائدہ ہے؟ کرتا ہے نونوں کو آپس میں جدا. یہ بات میں آپ کو بتا چکی ہوں، 2 نونوں کو الگ کر دیتا ہے آپس میں. پیشتر نون ثقیلہ کے مدام آتا ہے 6 جا الف اے نیک نام. ٹھیک ہے. اب نون ثقیلہ سے پہلے 6 جگہوں پہ الف آتا ہے. اور مذکر جمع میں اے ہوشیار، نون سے پہلے ہو ضمہ بے غبار. جمع مذکر کا بتا رہے ہیں کہ اس نون ثقیلہ سے پہلے پیش ہونا چاہیے. آگے ہے جی، واحد حاضر میں مؤنث کے تو جان، نون سے پہلے ہو کسرہ کا نشان. جو واحد مؤنث حاضر ہے اس میں انہوں نے کہا ہے نون ثقیلہ سے پہلے زیر ہونی چاہیے. 5 جا پہلے ثقیلہ سے جناب، 5 جگہوں پہ ثقیلہ سے پہلے ہوتا ہے مفتوح تم کر لو حساب. یعنی 5 جگہیں ایسی ہیں، وہ 5 صیغے میں نے آپ کو بتائے جن کے اوپر پیش ہوتا ہے، تو ثقیلہ میں مفتوح ہوتا ہے، زبر ہوتی ہے اس پر. ٹھیک ہے. 5 جا پہلے ثقیلہ سے جناب، 5 جگہوں پہ ثقیلہ سے پہلے، نون ثقیلہ سے پہلے زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ حساب کر لیں، آپ دیکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں حال اب نون ثقیلہ کا سنو. نون ثقیلہ کا حال سنو جی. بعد الف کے دائمہ مکسور ہو. الف کے بعد ہمیشہ نون ثقیلہ جو ہے دائمن مطلب ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا، مکسور ہوگا، اس کے نیچے زیر ہوگی. اور باقی سارے صیغوں میں عزیز ہوتا ہے مفتوح تم کر لو تمیز. اب ان صیغوں کے علاوہ جن کے نیچے زیر ہے، یہ جو الف کے بعد والے صیغے ہیں ان کے نیچے تو زیر ہے، جو باقی بچ گئے نا ان کے اوپر نون ثقیلہ کے اوپر زبر ہوگی. قاعدہ تو کر دیا ہم نے تمام، اور سن لو بات تم اے خوش کلام. 14 صیغے ہیں ثقیلہ کے لیے، 8 ہیں نون خفیفہ کے لیے. اب 14 صیغے ہیں ثقیلہ کے اور 8 نون خفیفہ کے. یعنی جس جا پر الف موجود ہو، جہاں پر نون ثقیلہ کے ساتھ الف ہوگا، وہاں خفیفہ کا نشان نابود ہو.
وہاں پر خفیفہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جہاں پر ثقیلہ کے ساتھ الف ہوگا وہاں پر خفیفہ نہیں بنے گا, اس کا خفیفہ نہیں ہوگا. ہے ثقیلہ اور خفیفہ کا بیاں سخت مشکل صرف میں اے مہرباں. جو صرف کے قاعدے ہیں نا ان میں سب سے مشکل جو ہے وہ یہ ثقیلہ اور خفیفہ کا بیان ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ اب شاعر کہتا ہے نظم سے لیکن وہ آسان ہو گیا, نظم کی وجہ سے وہ آسان ہو گیا ہے. بس کرو تم واسطے میرے دعا, بس تم میرے لیے دعا کرو. اب ہم پہلے چلتے ہیں مضارع کی گردان کی طرف تاکہ میں آپ کو کافی ساری چیزیں وہاں پہ سمجھا دوں, وہاں پہ زیادہ اچھے سے سمجھ آئے. چلتے ہیں مضارع کی گردان کی طرف. جی یہ ہے مضارع کی گردان. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کے ساتھ آپ نے ہر جگہ پہ کیا کرنا ہے, سارے صیغوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, لا لگا دینا ہے. کیسے؟ جیسے ادھر یہ لا, چھوٹا سا لا لگا کے پھر آگے یفعل. ٹھیک ہے, اس طرح لا یفعل. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے سب کے ساتھ لام لگاتے جانا ہے. لا یفعلوا, لا یفعلانی, لا یفعلون. سب کے ساتھ آپ نے سارے صیغوں کے ساتھ یہ چھوٹا والا لام لگانا ہے, شروع میں اس کو جوڑ دینا ہے, اٹیچ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ 5 صیغے جن کے ساتھ پیش ہے ان کا میں آپ کو 5 صیغے وہ کون کون سے ہیں جن کے آخر میں پیش ہے. اب تاکید تو لگ گیا, لام تاکید تو ان کے ساتھ سمجھ لیں اٹیچ ہو گیا, شروع میں لام لگ گیا ان کے ساتھ, یا سے پہلے یہ لام زبر لگ جائے گا. اب کیا ہوگا, ان 5 صیغوں میں جن کے اوپر پیش ہے آخری حرف کے اوپر لام کے اوپر پیش ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی لام کے اوپر پیش ہے, اور جی اس میں بھی لام کے اوپر آخر میں پیش ہے, اور آخری 2 صیغے ہیں جو متکلم کے, ان کے اندر بھی آخر میں پیش ہے. اب کیا ہوگا, شروع میں تو لا لگ گیا, آخر میں اس لام کے پیش کو ہم نے بدل کر زبر دے دینی ہے. جیسے اب فار ایگزامپل میں اسی کی مثال دے دیتی ہوں آپ کو. یہ بن جائے گا لنفعل. ٹھیک ہے, لنفعل. اب لنفعل بن گیا, یہ سارے لافعل, یہ بھی لافعل بن گیا. تو اس طرح یہ سارے صیغے بن جائیں گے. لا لگنے کے بعد آخری حرف کے اوپر پیش ہے, تو پیش لا لگنے کے بعد ختم ہو جائے گا, اور پیش کو ہم نے زبر میں کنورٹ کر دیا. آگے چلتے ہیں. ان پیشوں کو ہٹانے کے بعد, زبر بنانے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے, ان کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے نون ثقیلہ کو, یعنی نون مشدد کو اس کے ساتھ ایسے لام کے ساتھ نون کو اٹیچ کر دینا ہے. تو یہ لا یہاں پہ اٹیچ ہوا ہے, جی زبر ہے اس کے بعد, تو یہ بن جائے گا لا یفعلن, لا یفعلن. ٹھیک ہے, یہ والا بن جائے گا لتفعلن. اب یہ تو لنا بنا ہوا ہے, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے قاعدہ, جب لام کے اوپر زبر ہے مطلب تاکید کا لام لگ چکا ہے, تو یہ جو پیش والا صیغہ تھا میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ اس کے اوپر کیا ہوگا, زبر لگ جائے گی. تو یہ بن جائے گا لیفعلن. ٹھیک ہے, اب اگلا صیغہ بنے گا یہ والا لتفعلن. نیکسٹ بنے گا یہ بھی لتفعلن. اگلا لافعلن, اور اس سے اگلا لنفعلن. ٹھیک ہے, ان 5 صیغوں کا تو قاعدہ ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں آگے نون اعرابی کی طرف. تو کون کون سے صیغوں کے اندر نون اعرابی ہے جو ہم نے گرا دینا ہے. ہاں جی, اب یہ نون اعرابی ہے جی, اس کو ہم نے گرا دینا ہے, نون اعرابی کو ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نون اعرابی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس جگہ پہ ایک اور بات بھی ہے. اب آپ نے اس چیز کو غور کرنا ہے. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے واو آ رہا ہے, اس واو کو بھی ہم نے ہٹا دینا ہے. نون اعرابی تو گیا ہی گیا, اس کے ساتھ یہ واو بھی اڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اگلا ہے جی یہاں پہ یہ بھی نون اعرابی ہے, یہ بھی گرا دیا جائے گا. لیکن نیکسٹ آ گیا ہے جی ہمارا جو نون اعرابی ہم نے نہیں گرانا, تو وہ ہے جی جمع مؤنث غائب کا صیغہ. ٹھیک ہے, اور اسی کے ساتھ ہم نے اینڈ پہ الف لگا کے, الف لگانے کے بعد ہم نے نون ثقیلہ لگانا ہے تاکہ یہ نون جو ہے آپس میں سیپریٹ ہو جائیں, الگ الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ بن جائے گا لیفعلنانی.
تو اگلا سیگا ہے یہ والا جی، اس کا بھی نون اعرابی گرا دیں گے، اس کا نون اعرابی بھی گرے گا اور واؤ بھی گرے گا. ہاں جی، اب نیکسٹ ہے واحد مؤنث حاضر کا سیگا. ٹھیک ہے، واحد مؤنث حاضر کے سیگے میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ نون اعرابی تو گرے گا ہی گرے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ جو درمیان میں یا ہے یہ بھی گرے گا. ٹھیک ہے، یا بھی ختم نون بھی ختم. اب انہوں نے کہا تھا لام کے اوپر یہ جو اس مطلب یا سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زیر رہنے دینی ہے. اب جیسے یہ بن جائے گا لتفعلن. ٹھیک ہے، اب اگلا ہے جی ہمارا، یہ بھی نون اعرابی ہے، اس کو بھی گرا دیا جائے گا. اب نیکسٹ جمع مؤنث حاضر کا سیگا ہے جی. تو یہ کیا ہوگا؟ جمع مؤنث حاضر کا قاعدہ آپ کو میں نے اوپر بتایا ہے، الف لگا کے اس کے بعد ثقیلہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، لتفعلنانی. ٹھیک ہے، ہاں اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جیسے ہم نے جن جن کا نون اعرابی گرایا ہے اس کے آگے ہم نے نون ثقیلہ لکھتے جانا ہے. جب نون ثقیلہ لکھیں گے جس سے پہلے الف تھا، جیسے یہ والا ہے فار ایگزامپل یہ ہے. ٹھیک ہے، نون اعرابی گرانے کے بعد جب نون ثقیلہ ہم اس کے آگے لکھتے ہیں تو پہلے لام اور الف آ رہا ہے نا، الف آ رہا ہے، آخری حرف تو الف آ رہا ہے نا نون ثقیلہ سے پہلے. تو جس حرف کے ساتھ الف ہوگا نون ثقیلہ سے پہلے اگر الف آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس نون ثقیلہ کے نیچے زیر دینی ہے. باقی جو ہوں گے، باقی جو بچ جائیں گے ان کے اوپر زبر ہوگی. امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. اب چلتے ہیں اس کی اصلی گردان کی طرف، تاکید کی جو اپنی گردان ہے اس کی طرف چلتے ہیں. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے یہاں پر آئی تھی. ہاں جی، اب دیکھیں سیم ٹو سیم وہی چیز انہوں نے کی ہوئی ہے. لا لگائے ہوئے ہیں نا انہوں نے، دیکھیں لا یفعلن. ٹھیک ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، پہلے لام کے اوپر، اور نون ثقیلہ سے پہلے جو لام تھا 5 سیگے میں نے آپ کو بتائے تھے کہ ان کے اوپر آخر میں پیش ہے، ان کو زبر دے دینی ہے. تو یہاں پر وہی کام کیا گیا، لام کے اوپر پیش تھی اس کو زبر بنا دیا، تو وہ کیا بن گیا؟ لیفعلن. اگلا ہے لیفعلانی. اب دیکھیں میں نے بتایا تھا اگر نون ثقیلہ سے پہلے یہ الف ہوگا، الف ہے تو نون کے نیچے زیر ہوگی. دیکھیں اوپر زبر ہے، یہاں پر زبر دی ہے کیونکہ اس سے پہلے الف نہیں تھا. اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ زیر دی ہے نون کے نیچے، نون ثقیلہ کے نیچے، کیونکہ اس سے پہلے نون ثقیلہ سے پہلے الف آ رہا ہے. اگلا ہے لیفعلن. تو لیفعلن کو دیکھیں واؤ کو گرا دیے اور اس کے بعد نون ثقیلہ لگا دیے. ٹھیک ہے، اگلا ہے لتفعلن. یہ وہی سیگا ہے پہلے سیگے کی طرح کہ لام کے اوپر زبر دے دی گئی ہے اور اس کے بعد نون ثقیلہ کو لگایا گیا ہے. نیکسٹ ہے لتفعلانی. ٹھیک ہے، اب لانی آپ کو پتہ ہے الف آ رہا ہے اور پھر نون کے نیچے کیا ہوگا؟ زیر آ جائے گی نون ثقیلہ کے نیچے. اب جمع مؤنث غائب کا سیگا ہے تو اس میں کیا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ لیفعلنانی، مطلب اس نون کو اور اوپر والے یہ والے نون کو سیپریٹ کرنے کے لیے درمیان میں انہوں نے کیا کیا؟ یہ الف لگا دیا، نون الف نہ لکھ دیا انہوں نے. تو یہ بن گیا لیفعلنانی، اور نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے تو اس کے نیچے زیر ہی آئے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی واحد مذکر حاضر. اب واحد مذکر حاضر ہے لتفعلن، سیم وہی پیش والا قاعدہ کہ آخری حرف کے اوپر پیش تھی اس کو زبر میں بدل دیا. اب نیکسٹ ہے لتفعلانی تثنیہ مذکر حاضر. اس کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ الف ہے اس سے پہلے تو نیچے زیر آیا ہے. اب جمع مذکر حاضر. اب جمع مذکر حاضر کا قاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ پیش واؤ کو ہٹا دیا گیا اور اس سے پہلے والے پیش کو رہنے دیا گیا. جب واؤ ہٹ گیا تو واؤ والی جگہ پہ ہم نے کیا کیا؟ نون ثقیلہ لگا دیا. تو یہ بن گیا لتفعلن. ٹھیک ہے، یہ والا. اب نیکسٹ ہے جی لتفعلن. اس کا بھی ہم نے ایک الگ سے قاعدہ پڑھا تھا. کیا قاعدہ پڑھا تھا واحد مؤنث حاضر کا؟ لتفعلن ہے نا یہ، تو یہ جو نون ثقیلہ ہے، نون ثقیلہ سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے
اور اسلام کے بعد آپ کو پتہ ہے یا تھی اور اس یا کو ہم نے گرا دیا، اڑا دیا اس یا کو اور اس کی زیر کو باقی رہنے دیا ہے، تو یہ بن گیا لتفعلن. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہے جی لتفعلانی. اب اس سے پہلے بھی الف ہے، نون اعرابی کو گرا دیا گیا ہے اور نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، تو نون کے نیچے، نون ثقیلہ کے نیچے زیر آئے گی. ٹھیک ہے. اب دوبارہ پھر جمع مؤنث حاضر کا صیغہ آ گیا. پہلے غائب کا صیغہ تھا لیکن جمع مؤنث کا تھا، تو اب حاضر کا ہے. اب اس میں کیا ہوا ہے لتفعلنانی. اب دیکھیں وہی درمیان میں دو نون کو سیپریٹ کرنے کے لیے مجھے نان یاد آ گیا. دو نون کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے الف لگایا ہے درمیان میں. نون الف نہ ہے نا، تو درمیان میں الف آنے کی وجہ سے دونوں نون سیپریٹ ہو گئے ہیں. تو جمع مؤنث حاضر کا یہ طریقہ ہے، قاعدہ یہ ہے. تو یہ بن گیا لتفعلنانی. نیکسٹ ہے لافعلن. یہ پہلے صیغے کی طرح کے لام کے اوپر پیش تھا آخر میں، تو اس کو ہم نے زبر دے دیا ہے. ٹھیک ہے. لافعلن. اور نیکسٹ میں بھی وہی قاعدہ ہے، پہلے صیغے کی طرح پیش والا صیغہ جو تھا، 5 صیغے تھے ہمارے جن کے اوپر پیش ہوتا ہے، تو وہ بن جائے گا لنفعلن. ٹھیک ہے. اب ہم کر لیتے ہیں مجہول کی گردان. مجہول کی گردان سیم ٹو سیم ہے. چلیں اچھا میں پہلے آپ کو بتاتی ہوں اس کا ترجمہ. ترجمے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی بھی مطلب کسی بھی بات پہ نا زور دینے کے لیے ضرور مطلب میں آتا ہے کہ جب یہ لام تاکید جب لگ جاتا ہے تو مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد. بات میں زور پیدا کیا جاتا ہے، بات میں وزن پیدا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کرتے ہیں مجہول. جی مجہول کا آپ کو پتہ ہے صرف ایک تبدیلی ہوتی ہے کہ یہ جو یا ہے نا لام تاکید کے بعد والا پہلا حرف، اس کے اوپر ہم نے پیش دے دینی ہے، باقی سارا کچھ سیم ٹو سیم. لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لیفعلنانی، لتفعلن، لتفعلانی، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لتفعلنانی، لأفعلن، لنفعلن. ٹھیک ہے. اب معروف کا مطلب تھا ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد، ضرور ضرور کریں گے وہ دو مرد، ضرور ضرور کریں گے وہ سب مرد. اسی طرح سے ان کے مطلب تھے سارے. تو اس کا جو ہے ضرور ضرور کیا جائے گا وہ ایک مرد، ضرور ضرور کیے جائیں گے وہ دو مرد، ضرور ضرور کیے جائیں گے وہ سب مرد. اس طرح سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا. امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں. جزاک اللہ خیرا.